آوازیں جو ہم روز سنتے ہیں کئی طرح کی ہوتی ہیں. وہ آواز جو غفلت کی نیند سے جگا دے. وہ آواز جو ہماری زندگی کے لیے رہنمائی کا کام دے. اور وہ آواز جو ہمیں غور و فکر پر مجبور کر دے. اس آواز کا نام ہے آواز جرس. ہر جمعے اور ہفتے کی شام خبروں کے فوراً بعد آواز جرس. ترتیب پیشکش محمود احمد. FM 107. دوحہ میں اس وقت شب کے ٹھیک 7:30 بجے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے. باب عبید طاہر سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت کیجیے. پہلے پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ترکی کے صدر سے کہا ہے کہ قطر زلزلے کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے. آسٹریلیا نے قطر کا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پیش آنے والے واقعے کی تحقیقات اور ذمہ داروں کے ساتھ پوچھ تاچھ کا پابند ہے. فرانسیسی صدر میکرون نے کہا ہے کہ وہ توہین آمیز خاکوں کے متعلق مسلمانوں کے جذبات کو سمجھتے ہیں، جبکہ دین اسلام کی توہین کے خلاف مظاہرے اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. اور امریکہ کا صدارتی الیکشن اب آخری مرحلے میں ہے. دونوں امیدوار ووٹروں کو مائل کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان سے کہا ہے کہ قطر ازمیر صوبے میں زلزلے سے ہونے والے نقصان کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہے. صاحب سمو امیر نے ٹیلی فون کال کے دوران ترک صدر کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد شفایابی کے لیے نیک تمنائیں ظاہر کی. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے ترکی کے وزیر داخلہ جناب سلیمان سویلو کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی اور مغربی صوبے ازمیر میں آنے والے زلزلے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا اور ترکی کے ساتھ قطر کی یکجہتی کا اظہار کیا. شورا کونسل کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود نے ترک پارلیمان کے اسپیکر جناب ڈاکٹر مصطفیٰ شنتوب کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی اور زلزلے میں ہونے والی اموات پر تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات ظاہر کیں. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ٹیلی فون کال کے دوران آسٹریلیا کی وزیر برائے امور خارجہ، تجارت اور خواتین کے امور محترمہ میریس بینڈ کے ساتھ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پیش آنے والے واقعے پر تبادلہ خیال کیا ہے. نائب وزیر اعظم نے ایئرپورٹ پر تحقیق اور پوچھ تاچھ کے دوران متاثر ہونے والی مسافر خواتین کے ساتھ گہری ہمدردی کا اظہار کیا. دریں اثنا آسٹریلیا نے حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے واقعے کو حل کرنے اور ذمہ داروں کا احتساب کرنے کے عہد پر قطر کا شکریہ ادا کیا. اس ٹیلی فونک بات چیت کے بعد قطر اور آسٹریلیا کی خارجہ وزارتوں کی جانب سے اس واقعے کے متعلق ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا. قطر کی ہیلتھ منسٹری نے اعلان کیا ہے کہ آج 31 اکتوبر 2020 کو ملک میں کورونا کے 213 نئے کیس درج کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 234 کنفرمڈ پیشنٹس صحتیاب ہو گئے ہیں اور اس طرح اس بیماری سے ریکور ہونے والوں کی کل تعداد 1,29,583 ہو گئی ہے. دریں اثنا HMC نے کووڈ-19 کی ویکسین کے متعلق لوگوں کی رائے جاننے کے لیے ایک اسٹڈی کا آغاز کیا ہے. اس منفرد اسٹڈی سے اندازہ ہوگا کہ قطر میں رہنے والے افراد کووڈ-19 ویکسین کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. دوسری جانب حمد میڈیکل کارپوریشن نے زور دے کر کہا ہے کہ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیزنل فلو کی ویکسین لیں. اس دوران میں سرکاری اداروں نے ہوم کوارنٹین کی شرطوں کی خلاف ورزی کرنے والے 3 افراد کو حراست میں لے لیا ہے.
ان افراد نے انڈرٹیکنگ کی شرطوں کی وائلیشن کی تھی اور اب اسی انڈرٹیکنگ میں درج ضوابط کے مطابق ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ دنیا کے کئی ملکوں میں کورونا وائرس کی نئی لہر کے دوران روزانہ کی بنیاد پر سامنے آنے والے کیسز کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ فرانس میں دوبارہ مکمل لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے، جبکہ انگلینڈ گورنمنٹ بھی پھر سے مکمل لاک ڈاؤن کر رہی ہے جو 1 دسمبر تک جاری رہے گا۔ سلوواکیہ کی حکومت نے ایک پروگرام شروع کیا ہے جس کے تحت اس ملک کے تمام شہریوں کا کورونا ٹیسٹ کیا جائے گا، جن کی تعداد تقریباً 5.5 ملین ہے، اور اس طرح سلوواکیہ دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے اپنے تمام شہریوں کے کووڈ-19 ٹیسٹ کے لیے ہیلتھ پروگرام شروع کیا ہے۔ قطر چیریٹی نے قطر ترقیاتی فنڈ کے تعاون سے ترکی کے شہر کوجالی میں ایک سوشل سینٹر کا افتتاح کیا ہے، جس کا مقصد 14,000 افراد کو سیفٹی سروسز فراہم کرنا ہے، جن میں شام کے پناہ گزین اور ترک شہری شامل ہیں۔ اس سینٹر کا افتتاح قطر کے انیشیٹو کویسٹ کے ضمن میں عمل میں آیا ہے۔ ترکی میں زلزلے کی صورتحال سے متعلق تازہ اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ مغربی صوبے ازمیر کی تحصیل سفری حصار میں زلزلے کے تازہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جبکہ کل آنے والے بڑے زلزلے میں اب تک 27 اموات کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ زلزلے سے متاثرہ مقامات پر راحت رسانی اور بچاؤ کا کام جاری ہے اور اب بھی بہت سے افراد ملبے تلے پھنسے ہوئے ہیں۔ علاقے میں سینکڑوں آفٹر شاکس محسوس کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخ آمیز خاکوں کی اشاعت کے خلاف دنیا کے متعدد اسلامی اور عرب ملکوں میں مظاہرے اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ فرانس میں ممکنہ حملوں کے پیش نظر سیکیورٹی انتظامات کو سخت کر دیا گیا ہے اور نیس شہر میں کیے گئے حملے کے تعلق سے ایک تیسرے شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ در اثنا کینیڈا کے وزیر اعظم جناب جسٹن ٹروڈو نے دین اسلام کا دفاع کرتے ہوئے اظہار کی آزادی کو بغیر کسی عقیدے کی توہین کرتے ہوئے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی اپیل کی ہے۔ ادھر فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے الجزیرہ ٹی وی چینل کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکوں کے حوالے سے مسلمانوں کے جذبات کو وہ سمجھتے ہیں، لیکن اس سے تشدد اور وائلنس کا جواز پیدا نہیں ہوتا۔ سوڈان کے دارالحکومت الخرطوم میں حکومت سوڈان اور امریکہ کے درمیان سوڈان کی خود مختاری کی بحالی اور سوڈان کے خلاف امریکی عدالتوں میں قائم مقدمات کے تصفیے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ ان مقدمات میں نیروبی اور دارالسلام میں امریکی سفارت خانوں میں کیے گئے دھماکوں کے مقدمے بھی شامل ہیں۔ اس معاہدے میں سوڈان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ ان حملوں کا ذمہ دار نہیں ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان متنازع ریاست کاراباغ میں جاری لڑائی کے حوالے سے تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان جنیوا میں مذاکرات کے بعد فوری طور پر چند اقدامات کرنے پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، جن میں سرفہرست جان بوجھ کر عام شہریوں کو نشانہ نہیں بنانا اور لاشوں کا تبادلہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہفتے کے اندر زیر حراست افراد کی فہرستیں ایک دوسرے کو فراہم کر دی جائیں گی تاکہ پھر قیدیوں کا تبادلہ بھی کیا جا سکے۔ اسی دوران میں روس نے کہا ہے کہ اگر آرمینیا کی سرزمین پر براہ راست جھڑپیں ہوئیں تو وہ آرمینیا کی ضروری مدد کے لیے تیار ہے۔ روس کے اس بیان کے بعد آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان لڑائی میں شدت کے متعلق خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ امریکی صدارتی الیکشن کی حتمی تاریخ قریب آ گئی ہے اور وائٹ ہاؤس کی طرف دوڑ کا نتیجہ آنے والا ہے۔ دونوں صدارتی امیدواروں ٹرمپ اور جو بائیڈن کی پوری توجہ اب وسط مغربی ریاستوں پر ہے اور الیکشن کیمپین کے اس آخری مرحلے میں ووٹروں کو مطمئن کرنے کی آخری کوششیں بھی جاری ہیں۔ واضح ہے کہ امریکہ کی کئی ریاستوں میں کورونا وائرس تیزی کے ساتھ دوبارہ پھیل رہا ہے اور صدر ٹرمپ نے
الیکشن کیمپین میں کووڈ-19 کی روک تھام پر مامور سرکاری افسران پر شدید تنقید کی ہے، جبکہ جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے کورونا کے خلاف لڑائی میں ہار مان لی ہے۔ ادھر امریکہ ہی کی ریاست فلیڈلفیا میں ایک افریقی نژاد شخص کی پولیس فائرنگ سے ہلاکت کے بعد فسادات پھوٹ پڑے، جس کے بعد ریاست میں کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان سے ایک ٹیلی فون کال کے دوران کہا ہے کہ قطر زلزلے کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے۔ آسٹریلیا نے قطر کا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پیش آنے والے واقعے کی تحقیقات اور ذمہ داروں کے ساتھ پوچھ تاچھ کرنے کا پابند ہے۔ فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ وہ توہین آمیز خاکوں کے متعلق مسلمانوں کے جذبات کو سمجھتے ہیں، جبکہ دین اسلام کی توہین کے خلاف مظاہرے اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اور امریکی صدارتی الیکشن کی کیمپین آخری مرحلے میں ہے اور دونوں امیدوار ووٹروں کو مائل کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نیوز بلیٹن کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی سیف القواری نے۔